پاکستان مسلم نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کے صوبے میں کرپشن کے اتنے لمبے چوڑے معاملات پچھلے دور حکومت پی ٹی آئی کے دور میں ہوتے رہے، اور اس کے فرنٹ مین اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی کے جو مسز کی دوست ہیں وہ، اور اربوں روپے کے یہ معاملات ہیں، اور اس طرح سے صوبے کو اور اس وہاں پر لوٹ مار مچائی رکھی، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ ہم تو اس لوٹ مار کا ذکر جو ہے بزدار کی حکومت کے اندر بھی کرتے رہے، اور میں اس وقت بھی بہت ساری ڈاکیومنٹس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی میں اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کرتی رہی کہ یہ جو خادم پنجاب شہباز شریف صاحب نے اتنی محنت سے سجایا تھا پنجاب، بنایا تھا پنجاب، اس کے اوپر ڈکیتوں نے حملہ کر دیا ہے، اور یہ ڈکیتوں کا گینگ جو ہے اس کو یقیناً، یہ دیکھیں نا، یہ عام سی خاتون ہے، فرا گوگی کیا ہے، شی از نتھنگ، صرف یہ ہے کہ وہ پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ جو ہے ان کی سہیلی تھی، نظر آتی تھی، اور ان کے میاں کو ٹھیکے پہ جو ہے وہ پنجاب دیا ہوا تھا، وہ پھر اس کے بعد ان کا جو دل چاہا انہوں نے کیا، وہ ٹھیکوں کے ذریعے پیسے لینا ہو، وہ نوکریاں پیسوں کے ذریعے بیچنی ہو، ہیروں کے کاروبار کرنے ہو، اور وہ محترمہ یہ سب کچھ کرتی رہی۔ اب یہ ایک اس کیس کے اندر ایک مماثلت یہ بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے پہلے کہ اس فرا گوگی بچی کو پنکی پیرنی صاحبہ ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو ان کی ایک آڈیو یاد ہو جو لیک ہوئی تھی جس کے اندر وہ کہی تھی فرا گوگی بچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرتی نہیں۔ پھر عمران خان نے پریس کانفرنس کی، اگر آپ کو یاد ہو ان کے دور حکومت میں جب یہ بات سامنے آئی کہ فرا گوگی کے جو ہے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا، وہ صرف چونکہ ان کی سہیلی ہے اس لیے، تو وہ نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا۔ آج وہ ڈاکیومنٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا جادو کا چراغ ہے جس کو رگڑ کے جو ہے وہ 450% اضافہ ہو جاتا ہے 3 سال کے اندر، اور ابھی یہ ڈاکیومنٹڈ جو وہ ہے چیزیں یہ ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہوں گی، جو محترمہ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کرتی رہی ہیں، وہ جو عمران خان کی گھڑی بیچی ہے عمر فاروق ظہور کو، وہ محترمہ جو ہے وہ بیگ کے اندر پیسے لے کے جو ہے وہ پاکستان واپس آئی ہیں، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا نا۔ تو اس طرح کی اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ یا تو 2013 سے 18 کے بیچ میں اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیے الیکشن کمیشن کا، عمران خان کے جو 23 کروڑ روپے کے اثاثے تھے وہ 1 ارب کے اوپر چلے گئے تھے 2013 سے 18 کے بیچ میں، جب ان کی کے پی کی حکومت تھی۔ اس کے بعد اب یہ پنجاب میں جب یہ محترمہ تشریف لائی ہے پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ، تو ان کے اثاثے جو ہیں وہ اربوں روپے کے اس کے اندر اضافہ ہے۔ یہ کسی جادو کے چراغ سے نہیں ہوتا، یہ کرپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، یہ کک بیکس کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو باہر محترمہ تشریف لے گئی ہیں ان کو واپس لایا جائے انٹرپول کے ذریعے، اور یہ پاکستان کا پنجاب کا پیسہ ہے جو یہ لوٹ کر اپنے جو ہے وہ انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ چھوڑنے کی کوئی بالکل میں بڑا سخت مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے جو پنجاب پہ لگنا چاہیے، جو پنجاب کے لوگوں کا حق ہے، اور اسی پیسے کو واپس لا کر پنجاب کے لوگوں پہ لگایا جائے۔ عظمہ صاحبہ، ایک جانب تو ہم نے پچھلے 3.5 پونے 4 سال یہی دیکھا کہ پاکستان مسلم نون کی قیادت کرپشن میں ملوث ہے، یہی دکھایا جاتا رہا، یہی بتایا جاتا رہا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایمانداری کی ایک جماعت ہے اور ایماندار جماعت ہے۔ لیکن یہاں جو اب ڈاکیومنٹ سامنے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ تو جو ہے وہ الامان والحافظ کا معاملہ ہے کہ اس طرح سے لوٹا گیا، اور نوکریاں تک آپ کے صوبے میں ٹھیکے پر چلتی رہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ یقیناً دیکھیے یہ تو ایک فرنٹ وومن تھی نا، ان کے پیچھے جو عمران خان اور جو میں ان کو ہمیشہ بنٹی ببلی کی جوڑی کہتی ہوں، یہ جو وہ کرتے رہے ہیں ان کو محترمہ کو آگے لگا کے، اب یہ بتائیے جو جس نے خود اتنا کمایا ہے اس نے کما کے کتنا دیا ہوگا، یہ بھی تو آپ دیکھیے نا، یہ بھی ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا نا، آج اللہ کی جو ہے لاٹھی کا شکار ہے وہ، کہ وہ جن کو چور چور کہتا رہا ان کے اوپر تو کوئی کیس نہ ثابت کر سکا، پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود، تمام چیزوں کو مینج کرنے کے باوجود، اور آج جو ہے وہ کیا سونے کے لوٹے اور کیا توشہ خانہ کی گھڑیاں اور کیا 450 کنال کے جو ہے وہ فلیٹ اور کیا سائفر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی سازش، تمام کے اندر موصوف جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو ان کی رسی دراز ہے، ابھی بھی ان کے وکیل جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے وہ لنگر آن کر رہے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کھیلتے ہیں۔ کسی ایک کیس کے اندر ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر بات نہیں کرتی، وہ ٹیکنیکلی جو ہے ٹیکنیکل ایشوز اٹھا کر عمران خان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے نافذ اناف اب یہ ٹیکنیکل چیزوں سے باہر نکل کر جس نے غلط کیا ہے،
جو غلط کیا ہے. اور یہ فرح گوگی کی سٹوری کے بعد میں تو مطالبہ کروں گی کہ اس سے وہ جو جعلی صادق اور امین کا اس کو سرٹیفکیٹ دے کے گئے تھے ثاقب نثار صاحب، برائے مہربانی وہ تو واپس لے لیں. یہ صداقت اور امانت کے منہ کے اوپر بھی ایک بڑا تماچا ہے کہ اس جیسے آدمی کو جس نے عورتیں جو ہے وہ فرنٹ وومن کے طور پہ رکھی ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ صادق اور امین کہا جاتا ہو اس ملک کے اندر. یہ تو اب آپ کو سپریم کورٹ سے مطالبے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع بھی کرنا چاہیے. جی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. میں اپنی پارٹی میں بالکل کہوں گی کہ میں کرنا چاہیے. بالکل. اچھا دوسری جو چیزیں یہ ریکارڈ میں ہیں، آپ کو پنجاب میں چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر دیکھا بھی ہوگا عظمت صاحبہ کہ تقریباً SCCP میں رجسٹر جو ہے وہ تقریباً میرے سامنے جو ڈاکومنٹس میں 9 کمپنیز ہیں جو ان کی ملکیت میں ہے، جن کمپنیوں میں حصہ دار ہے. تو یہ صرف 4 سال میں کیا کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی چیز آپ نے کسی اور میں بھی دیکھی ہے کوئی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر گیا اور اس وقت جب ملک جو ہے مجموعی طور پر وہ نیچے آ رہا تھا اکنامکلی 3.5 پونے 4 سال میں، اور یہاں اتنی ترقی ہو رہی ہو؟ کوئی ایسی مثال ہی ہوتی ہے آپ کے، تو آپ سیاستدان ہیں، لوگوں سے بھی ملتی ہیں، کچھ چیز آپ کے سامنے آئی ہو؟ نہیں بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا نا. جیسے میں نے کہا تھا یہ تو کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہوتا نا کہ جو آپ رگڑیں گے اور آپ کے اس طرح سے اضافے ہو جائیں گے. یہ لوٹ مار کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو محترمہ نے اتنی کمپنیاں بنائی، جو ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا. یہ تو ڈاکومنٹڈ جو ابھی شاید جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. یہ محترمہ ہر چیز کے اندر، ابھی تو وہ دیکھیں نا، وہ بھی کہانی نہیں آئی. ابھی جو وہ انہوں نے عمر فاروق ظہور کو عمران خان کی گھڑی بیچی تھی، جس کے اوپر مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ محترمہ جو ہے وہ جہاز میں تشریف لے کے گئی تھی اور بیگ جو ہے کیش کا بھر کے لے کے آئی تھی. اس کا تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے نا. اس طرح کی اور بہت ساری ان ڈاکومنٹ چیزیں ہوں گی جو محترمہ ان کے لیے کرتی نہیں ہے اس بنٹی اور ببلی کی جوڑی کے لیے. تو یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے اندر ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں پنکی پیرنی صاحبہ بھی اور عمران خان بھی. کیونکہ میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ اگر جنہوں نے اپنے لیے جن کے احساسوں میں اتنا اضافہ ہوا، انہوں نے اپنی جن کے مالکوں کے لیے کام کر رہی تھی ان کے احساسوں میں کتنا اضافہ کیا ہوگا. اور وہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ عظمت صاحب، پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ عمران خان کو تو اس بارے میں بالکل علم نہیں ہے نا کہ وہ اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اس میں ان کے ملوث ہونے میں تو نہیں معاملات ہیں. وہ تو یہ کیسے نہیں ہے. دیکھیے عمران خان ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں نا، ان کو بشرا بی بی کو بھی اور یہ فرح گوگی کو بھی. ان کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں جہاں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا فرح گوگی اپنے طور پہ وہ کیا ہے؟ فرح گوگی ایک عام سی عورت ہے جیسی بہت ساری پاکستان کے اندر عورتیں ہیں جو کاروبار بھی کرتی ہوں گی چلے اس سے پہلے. لیکن ان کو جب وہ پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ نظر آتی تھی، جب وہ ان کے گھڑیاں خریدتی اور بیچتی تھی، جب وہ جو ہے ان کو گفٹ کے طور کے اوپر زمین ملا کرتی تھی اور اس زمین کے ذریعے جو ہے وہ پھر بعد میں ایک ٹرسٹ بنتا تھا جس کے اندر وہ بھی شامل ہوتی تھی، یہ سب کچھ سمپل ہے کیا؟ کیا یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر، اس کے بغیر ہو سکتا تھا؟ فرح گوگی کو کون جانتا تھا وہ کیا چیز تھی سوائے اس کے کہ وہ پنکی پیرنی صاحبہ کی سہیلی تھی. اور یہ جو سہیلیوں کا گینگ ہے، ڈکیتوں کا گینگ، اس نے جو ہے وہ بالکل مجھے تو وہ لگ رہی ہے وہ جو ہماری وہ کہانی نہیں ہوتی تھی جس میں خاتون ڈکیت جو ہے وہ پورے گاؤں کو لوٹ لیا کرتی تھی. تو یہ خاتون ڈکیتوں کے جوڑے نے ہمارے پورے پنجاب کو لوٹ لیا اور یہ پنجاب کا پیسہ جو ہے یہ لوٹ کے جو ہے یہ باہر لے گئی ہیں. اور اب بھی سنا ہے کہ بہت سارے معاملات یہاں پاکستان میں وائنڈ اپ کر کے باہر بیٹھی ہیں. ان کو واپس لانا بہت ضروری ہے. بالکل ان کا واپس لانا ضروری ہے. یہ پیسہ پاکستان کا ہے. بہت شکریہ عاصمہ بخاری صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.